نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وکلوا اور کھاؤ مما رزقکم اللہ اس میں سے جو اللہ نے تم کو رزق دیا ہے، کیا حلالا طیبا حلال اور پاکیزہ، حلال اور پاک کھاؤ، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، الذی وہ ذات انتم بہ مؤمنون تم جس پر ایمان لانے والے ہو۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر کھانے کو کس کس چیز سے ریلیٹ کر دیا گیا؟ کلو کھاؤ، کھانے سے نہیں منع کیا، لیکن اس میں سے کھاؤ جو اللہ نے تم کو رزق دیا ہے۔ اس میں بھی ایک انڈر لائن کیا بات پائی جاتی ہے کہ اپنے حق میں سے کھاؤ، جو ہماری قسمت کا ہے، یہ جو ہماری حلال کمائی کا ہے۔ پھر حلالن طیبن کی شرط عائد کی گئی، اور پھر کھانے کے ساتھ تقوی کا ذکر کیا گیا، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تو گویا تقوی کا تعلق صرف نماز روزہ سے نہیں ہے، بلکہ کھانے پینے سے بھی ہے۔ کھانے پینے میں اعتدال کی راہ اختیار کرنا، زیادتی سے بچنا، حلال اور طیب کھانا، یہ سب تقوی ہی کے تحت آ جاتا ہے۔ اور پھر ساتھ اس کو ایمان سے ریلیٹ کر دیا گیا، الذی انتم بہ مؤمنون، وہ ذات جس پر تم ایمان رکھتے ہو، یعنی تمہارے ایمان اور تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ تم حلال اور طیب ہی کو اختیار کرو۔ اسلام میں اصل رہبانیت تقوی ہے۔ مادی چیزوں سے دوری مطلوب ہے، لیکن قلبی اور ذہنی، نہ کہ جسمانی دوری۔ مادہ پرستی ناپسندیدہ ہے نا۔ دنیا کی محبت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو دنیا کی محبت اچھی چیز نہیں ہے، ہم سب کہتے ہیں۔ اب اگر دنیا کی محبت اچھی نہیں تو پھر کیا کریں؟ پھر کیا یہ کریں کہ ہر چیز کو پرے پھینک دیں اپنے سے، رشتہ داروں سے دور ہو جائیں، دوستوں سے دور ہو جائیں، کھانے پینے کو چھوڑ دیں، شہر میں رہنا چھوڑ دیں، جنگلوں میں نکل جائیں؟ یہ مطلوب نہیں ہے اسلام میں۔ مادی دوری مطلوب نہیں ہے، قلبی اور ذہنی دوری چاہیے، یعنی ان چیزوں کی ایسی محبت نہ ہو کہ جو اللہ کی اطاعت میں رکاوٹ بن جائے۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں کیا کہا کہ خشوع و خضوع اختیار کرو اور اللہ کی طرف دھیان دو۔ اب اگر ایک شخص وہاں بھی کھڑے ہو کر اپنے کپڑے دیکھ رہا ہے اور ان کو سنوار رہا ہے اور ٹھیک کر رہا ہے، اور جائے نماز کا ڈیزائن اور پرنٹ ہی اس پہ غور کر رہا ہے، یا اس سے کوئی اور آئیڈیاز اپنے لے رہا ہے، تو یہ چیزیں درست نہیں۔ کہیں ہمیں جائے نماز کا رنگ نہیں بتایا، کپڑا نہیں بتایا، مٹیریل نہیں بتایا، اسی طرح گھروں کے رنگ، ڈیزائن، مٹیریل وغیرہ نہیں بتائے، کہ وہ تو وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں ہوگی، ہر دور اور ہر جگہ کی الگ ضرورت ہوگی، مگر ان سب چیزوں کے اندر رہتے ہوئے جو شخص اپنے رب کو یاد کر سکتا ہے اور ان سب چیزوں سے اٹھ کر، یعنی ہے انہی کے بیچ میں لیکن ان سے اٹھ کر اپنے رب سے تعلق جوڑ سکتا ہے، وہ بھی ایک امتحان میں کامیاب ہو رہا ہے۔ اب دیکھیے کہ جب کوئی چیز ہے ہی نہیں، آپ نے دیکھی ہی نہیں، آپ کے دل میں اس کی محبت ہی نہیں، آپ کے لیے امتحان ہی کیا ہے؟ لیکن جب سب کچھ ہے اور پھر اس کو ایک طرف رکھ کے اپنے رب کی طرف رجوع کرنا، یہی تو مطلوب ہے۔ بات یہ ہے کہ اسلام نے ایسا کیوں چاہا کہ ہم کھائیں پیئیں بھی اور پھر تقوی بھی رکھیں اور اللہ کو بھی یاد کریں؟ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ کیوں رکھی؟ یا ایک رکھتے یا دوسری؟ اب دیکھیں کہ کرسچینٹی میں کیا ہوا، یہ ایک انتہا رہبانیت یا دوسرا ریئیکشن جو آج کل ہو رہا ہے، مٹیریلزم کی انتہا۔ اسلام ان دو کے بیچ میں ہے، یا یہ ہے کہ شادی نہ کرو، اور یا کیا ہے شادی کے بغیر جس سے چاہو تعلق قائم کرو، اور پھر اب تعلق بھی چاہے انسان سے ہو، چاہے مرد کا مرد سے ہو یا حیوان سے ہو یا جس سے چاہو، کوئی حد اور قید ہے ہی نہیں۔ تو یہ دو ایکسٹریمز ہیں نا۔ اسلام کیا ہے؟ بیچ میں ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے مینرز ہیں، ادب آداب ہیں، اصول ہیں، ضابطے ہیں، قاعدے ہیں، تاکہ انسان جو ایک عقل مند اور سمجھدار مخلوق ہے وہ اپنے اس عقل کو استعمال کرتے ہوئے باقی جانوروں اور مخلوق سے ممتاز نظر آئے۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب ہم جسم کی ضروریات پر بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں تو ہم روح کی ضروریات کو فراموش کر جاتے ہیں۔ مثلاً اگر آپ ہر وقت کھانے کے بارے میں سوچتے رہیں، سویرے اٹھ کے، دوپہر، شام، رات کو سوتے ہوئے آخری بات یہی، سویرے اٹھتے پہلی بات یہی کہ آج کھائیں گے کیا، پکائیں گے کیا، یا آج کہاں جائیں گے، یعنی کہ باہر کھانے کے لیے وغیرہ وغیرہ،
اسی طرح اگر آپ ہر وقت لباس کے بارے میں ہی سوچتے رہیں کہ اگر آپ کو کوئی بھی مینیا یا فوبیا ہو جائے کسی بھی دنیاوی چیز کا، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی روحانی ضروریات سے یا تو بالکل ہی غافل ہو جاتے ہیں یا ان ضروریات کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں اور ان کی طرف توجہ ہی نہیں دے پاتے، اور اس طرح ایک امبیلنس آپ کے اندر ہو جاتا ہے، آپ کے اندر ایک عدم توازن ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر آپ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، کئی اور روحانی امراض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسلام کیا چاہتا ہے کہ ہم ایک مناسب حد تک جسم کا بھی خیال رکھیں، اس کو بھی نظر انداز نہ کریں، روح کے تقاضوں کو بھی نہ بھولیں، اپنے انٹلیکٹ اور اپنے عقل کی نشو نما کے تقاضوں کو بھی فراموش نہ کریں، اور ایک معتدل انسان کی حیثیت سے زندگی بسر کریں۔ اگر ہم صرف معدے کے غلام بن جائیں تو وہ ہماری عقل اور روح کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ امریکہ میں بہت سے لوگ محض اوور ایٹنگ کی وجہ سے مر جاتے ہیں، اور پھر ٹیکساس میں ایک تجربہ کیا گیا کہ مختلف جانوروں کو جو کھانا دیا گیا، اس کے بعد یہ تجربہ ہوا کہ جن جانوروں کو کھانا کم دیا گیا یا جنہوں نے ایک لمٹ میں کھایا وہ زیادہ لمبا عرصہ جیے بنسبت ان کے کہ جو بہت کھاتے تھے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسانی رویوں پہ خوراک کا اثر پڑتا ہے۔ جنک فوڈ کے ذریعے ایک خاص قسم کی شخصیت یا ایک خاص قسم کے ٹرینڈ جو ہیں وہ وجود میں آتے ہیں۔ بسا اوقات ان کے اندر استعمال شدہ کیمیکلز ہمارے جسم میں جا کر کئی قسم کے ری ایکشنز پیدا کرتے ہیں، اور وہ مستقل طور پر جسم کے اندر بسا اوقات یعنی لمبے عرصے کے لیے فاسد مادے رہتے ہیں، اور اس سے آکسیجن کی کمی ہوتی ہے، پھر اس سے انرجی کی کمی ہوتی ہے، بسا اوقات کینسر جیسی بیماریاں پھوٹ پڑتی ہیں۔ تو اس لیے کھانے کے مینرز اور آداب میں پہلی شرط یہ بتائی گئی کہ کلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون۔ پھر ایمان اور تقوی کی قید لگا دی گئی، گویا کھاتے وقت بھی ایمان اور تقوی ساتھ ساتھ ہوگا۔ پھر جہاں کھانے کی بات ہے اس کے ساتھ ہی کچھ اور بھی ہم کھاتے ہیں، اور وہ قسمیں ہیں، تو اس لیے اب اس کی طرف توجہ دلائی گئی۔ اب دیکھیے کہ اسلام ہمیں زبان کی حفاظت کا حکم دیتا ہے۔ کھانے کا تعلق بھی زبان سے ہے اور بولنے کا تعلق بھی زبان سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا نا کہ جو شخص مجھے 2 چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دے، اور ان میں سے ایک زبان تھی، تو میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ تو زبان 2 طرح سے مس یوز کرتے ہیں ہم، یا یعنی کھانے پینے کے اعتبار سے اور یا پھر بولنے کے اعتبار سے، اور یہ دونوں ہی چیزیں ہارمفل ہیں ہمارے لیے۔ فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہاری لغو قسموں پر تم کو نہیں پکڑے گا۔ قسم کیا چیز ہوتی؟ قسم جو ہے وہ دراصل اللہ کا نام لے کر کوئی بات کہنے یا وعدہ کرنے کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی چیز کی قسم نہ کھاؤ، چاہے وہ شرعن قابل تعظیمی کیوں نہ ہو۔ دین اسلام نے ہمیں ہر پہلو میں رہنمائی دی ہے۔ قسم کے سلسلے میں پہلی بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم نہیں کھانی چاہیے، خواہ وہ دینی اعتبار سے قابل تعظیم ہی کیوں نہ ہو۔ مثلا کعبہ کی قسم نہیں کھائی جا سکتی حالانکہ وہ اللہ کا گھر ہے، نبی کی قسم کھانے سے منع کیا گیا، قرآن کی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، جس کو قسم کھانا ہو وہ اللہ کے نام کی قسم کھائے یا خاموش رہے۔ یہ متفق علیہ روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کیا، یعنی اس حد تک منع کیا گیا ہے۔ لیکن عام طور پر ہمارے ہاں اس بات سے لا علمی کی وجہ سے لوگ ایسی قسمیں کھاتے رہتے ہیں، باپ کی قسم، بیٹے کی قسم، فلاں کی قسم، یہ سب چیزیں جو ہیں ممنوع ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ اپنے باپوں کی قسم کھاؤ، نہ ماؤں کی، اور نہ شریکوں کی، اور اللہ کی قسم بھی اس وقت کھاؤ جب تم سچے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہ یہ ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کو ستانا، کسی کو قتل کرنا اور جھوٹی قسم کھانا۔ بہرحال قسم میں یہ بات بہت اہم ہے کہ اگر کوئی شخص قسم کھائے تو پھر اس کو پورا بھی کرے۔ اب یہ ہے کہ قسم کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 غموس، غین میم سین، جس کو جھوٹی قسم بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ غمسہ کا مطلب ہوتا ہے ڈبونا، تو جھوٹی قسم انسان کو ڈبو دینے والی ہے، ختم کر دینے والی، یعنی اس کے ایمان کو ختم کر دینے والی۔ اور جھوٹی قسم کیا ہوتی ہے؟ مثلا کوئی شخص سودا بیچتے ہوئے کہے
یہ پین تو 10 روپے میں بھی میں نے خریدا نہیں، تو میں آپ کو 10 کا کیسے دے دوں، یعنی قسم کھا کے ساتھ کہے تو یہ ایک جھوٹی بات ہوگی، اور جھوٹی بات پر پھر قسم بھی ہوگی اور اللہ کو گواہ بنایا جا رہا ہے. دراصل قسم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو گواہ بنا کر کوئی بات کرنا، یعنی قسم کھاتے وقت انسان اپنی زبان سے جو بات نکالتا ہے اس پر خدا کو گواہ بناتا ہے. اور سوچئے ذرا، جب انسان جھوٹ پہ خدا کو گواہ بناتا ہے تو کتنا بڑا ظلم کرتا ہے. تو اسی لیے یمین غموس جو ہے، ایسی قسم کھانے والے کو یہ گناہ میں ڈبو دیتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی معاملے میں جھوٹی قسم اٹھاتا ہے تاکہ وہ اس کے ذریعے سے کسی مسلمان کا مال حاصل کر لے، وہ اللہ کو ایسی حالت میں ملے گا کہ اللہ اس پر ناراض ہوگا. یعنی جھوٹی قسم کھا کر کسی سے کوئی چیز ہتھیانا اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے. دوسری قسم ہے قسم کی لغو. لغو کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بے معنی، جو بغیر کسی ارادے کے قسم کھائی جائے. جیسے عام طور پر زبان پہ لا واللہ، بلا واللہ عربی میں یا اردو میں قسم سے یا بخدا، یہ چیز جو ہے یہ لغو قسموں میں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ لغو قسموں سے مراد ایسی قسم ہے جو انسان تقیہ کلام کے طور پر کہہ دیتا ہے، جیسے لا واللہ، نہیں اللہ کی قسم. نیز آپ فرماتی ہیں کہ میرے والد حضرت ابوبکر کبھی قسم نہیں توڑتے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے کفارے کی آیت نازل فرمائی. اس وقت وہ کہنے لگے کہ میں جب قسم کھا لوں پھر اس کے خلاف کو اچھا سمجھوں تو اللہ کی رخصت منظور کر کے وہ کام کر لیتا ہوں جسے اچھا سمجھتا ہوں. تو لغو قسم کیا ہے؟ کہ انسان بے اختیار زبان سے قسم بول جائے. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ نجی گفتگو میں انسان کا یہ کہنا نہیں اللہ کی قسم لغو قسم ہے، یعنی جلد بازی میں جیسے انسان کہہ دیتا ہے. اسی طرح وہ بھی قسم لغو ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں انسان اس وقت سمجھتا ہے کہ وہ سچ کہہ رہا ہے، لیکن بعد میں اس کو یاد آتا نہیں وہ تو بات ایسے تھی نہیں. یعنی ایک انسان بہت زور شور سے قسم کھا رہا ہوتا ہے اور اس وقت اس کو خیال ہوتا ہے کہ وہ سچ کہہ رہا ہے، لیکن بعد میں خیال آتا ہے کہ نہیں یہ بات ایسی نہیں، غلط فہمی ہو جاتی، مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی. بعض اوقات آپ کسی شخص کو پیچھے سے دیکھتے ہیں اور وہ کسی دوسرے سے بالکل ریزمبل کر رہا ہوتا ہے، اور آپ کسی کو کہتے ہیں میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے فلاں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لیکن وہ آپ کو دراصل شبہ ہوا تھا. تو یہ قسم بھی کس میں شامل ہو جائے گی؟ لغو میں. تو ایسی قسموں پہ کیا حکم ہے کہ اللہ تم سے لغو قسم کا مواخذہ نہیں کرے گا، البتہ جو ارادی قسمیں تم نے کھائیں اس پر مواخذہ ہوگا. ارادی قسم کیا ہے؟ اس کو یمین منعقدہ کہتے ہیں. یہ تیسری قسم ہے قسم کی، یعنی مستقبل میں کسی کام کے کرنے پہ قسم کھانا. جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا یا نہ کروں گا، تو پھر اسے اگر پورا نہ کر سکے تو اس قسم کے توڑنے پر مواخذہ ہے، اس پہ پکڑ ہے. کیونکہ کیا فرمایا؟ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، جو تم نے با ارادہ قسمیں کھائی ہیں ان پر اللہ تمہارا مواخذہ کرے گا. کیا سمجھ میں آیا آپ کو؟ قسم کس کو کہتے ہیں؟ کوئی بات کرتے وقت اللہ کو گواہ بنانا. اس کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 غموس، جو ایک طرح سے جھوٹی قسم ہوتی. نمبر 2 لغو، جو بلا ارادہ تقیہ کلام کے طور پر عادتاً منہ سے نکل جائے یا بھول کر کھا بیٹھے، کسی غلط فہمی میں کھا لے. اور نمبر 3 یمین منعقدہ، پکی قسم. اب ان کا حکم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہاری قسموں میں لغو پر تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا، یعنی تمہیں پکڑے گا نہیں، سزا نہیں دے گا. ولیکن لیکن کیا؟ یؤاخذکم، پکڑے گا تم کو، بما عقدتم الایمان، جو مضبوط باندھا تم نے قسموں میں سے. ایمان جو ہے یہ یمین کی جمع ہے، قسمیں. مراد اس سے کیا ہے؟ تمہاری پکی قسموں پر تمہارا مواخذہ کرے گا جو تم پورے دل کی نیت اور ارادے سے کھاؤ گے. اب اگر کوئی شخص ایسا کر چکا، پکی قسم کھا کے اب اس سے نکلنا چاہتا ہے، توڑنا چاہتا ہے، تو اس کو کیا کرنا ہوگا؟ فکفارتہ، تو اس کا کفارہ اطعام، کھانا کھلانا ہے. کتنا؟ 10 مساکین، 10 مسکینوں کو. کیسا کھانا؟
من اوسط، اوسط درجے کا، درمیانے درجے کا، ما تطعمون، جو تم کھلاتے ہو، اہلیکم، اپنے گھر والوں کو، جو دال چاول روز تمہارے گھر میں پکتے ہیں، جس قسم کا خود کھاتے ہو اسی قسم کا کھانا تم مسکینوں کو کھلاؤ گے. اور اگر کھانا نہ کھلا سکو، او کسوتہم، یا ان کو کپڑا پہنانا، او تحریر رقبۃ، یا ایک غلام آزاد کرنا. فمن لم یجد، تو جو نہ پائے، یعنی جس کے پاس نہ کھانا ہو، نہ کپڑا ہو، نہ غلام ہو، وہ کیا کرے؟ فصیام ثلاثۃ ایام، 3 دن کے روزے رکھے. اور یہ روزے کس طرح رکھے جائیں گے؟ کنزیکٹیولی، مسلسل، کٹھے. ذالک، یہ کفارۃ ایمانکم، تمہاری قسموں کا کفارہ ہے. اذا حلفتم، جب تم قسم اٹھاؤ. واحفظوا ایمانکم، اور اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو. قسم کھا کے اس کو پھر نبھایا بھی کرو، اس کو یاد بھی رکھا کرو. واحفظوا میں حفاظت میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں؟ ان کو یاد رکھنا، ان کو پورا کرنا. کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، بیان کرتا ہے اللہ، لکم، تمہارے لیے، آیاتہ، اپنی آیات کو، لعلکم، تاکہ تم، تشکرون، تم شکر ادا کرو. اللہ اپنے احکام اس لیے تمہارے سامنے واضح کرتا ہے شاید کہ تم شکر کرو. شکر کس بات کا؟ کہ اللہ نے دین میں رخصت رکھی ہے، آسانی رکھی. اب ایک صورت تو یہ ہو سکتی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے جو قسم کھائے گا، اور اگر قسم اس کے منہ سے نکل گئی تو اس کی شامت ہر صورت میں آئے گی، کوئی توبہ کی شکل نہیں، کوئی کفارہ نہیں، کوئی رخصت نہیں. ایسا نہیں کہا. اللہ کو پتا ہے کہ ہم انسان بہت کمزور ہیں، بسا اوقات چاہتے ہوئے، بسا اوقات نہ چاہتے ہوئے ہم یہ سب کچھ پورا نہیں کر سکتے. تو اس سے پتا کیا چلا کہ قسم جو پکی کھائی جائے، پھر انسان دیکھے کہ میں اس کو نبھا نہیں سکتا، تو اس قسم کا کفارہ ادا کر کے قسم سے باہر نکل آئے. مثال کے طور پر آپ نے قسم کھائی کہ میں آج کے بعد فلاں شخص سے نہیں ملوں گی، کیونکہ عام طور پر لوگ اسی طرح کی قسمیں زیادہ کھاتے ہیں. قطع رحمی کی قسمیں کھاتے ہیں، صلہ رحمی کی تو کم کھاتے ہیں، قطع رحمی کی زیادہ ہوتی ہیں. ایسی صورت میں انسان پھر کیا کرے؟ کفارہ ادا کرے اور اس سے باہر نکل آئے. اور اگر کسی بات پہ قسم کھائی اور بھول کے قسم توڑ بیٹھا، مثلا آپ نے قسم کھائی کہ میں فلاں سے نہیں بولوں، اور اتنے میں وہ شخص اچانک سامنے آیا تو بولنا شروع کر دیا، بھول گیا. تو اب کیا ہوگا؟ اگر بھول کر خلاف ورزی ہو جائے تو ایسی صورت میں کفارہ نہیں ہوگا. یہ بالکل ایسے ہی نہیں جیسے ایک شخص نے روزہ رکھا اور بھول کے کچھ کھا لیا. قسم کھانا بھی تو روزہ رکھنا ہی ہے نا ایک طرح سے، یعنی کسی سے نہ بولنے کی قسم، کیا چپ کا روزہ ہے. اب اگر وہ بھول گیا تو جیسے بھول کے روزے میں کھانے پر کچھ کفارہ نہیں، نہ وہ روزہ دوبارہ آپ کو رکھنا، نہ اس کا کوئی کفارہ دینا، فدیہ، کچھ بھی نہیں ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص قسم پکی کھائی لیکن بھول کے توڑ بیٹھا تو اب کفارہ نہیں دینا ہوگا، اس پر گناہ بھی نہیں ہوگا کیونکہ بھول چوک معاف ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، رفع عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، میری امت سے اٹھا لیا گیا الخطأ چوک، نسیان بھول، وما استکرہوا علیہ جس پہ وہ مجبور کر دیے گئے. مثلا آپ نے تو قسم کھائی ہوئی تھی کہ میں اپنی بہن سے نہیں بولوں گی، لیکن ماں نے آپ کو مجبور کر دیا، تو اب کیا ہوا؟ آپ کو قسم توڑنی پڑی. پھر اسی طرح کسی مجلس میں قسم اٹھانے والا اگر انشاءاللہ کہہ دے اور پھر پوری کوشش کے باوجود وہ قسم پوری نہ کر سکے تو وہ قسم توڑنے والا نہیں. کیونکہ بعض اوقات دوسرے لوگ بھی آپ پہ قسم ڈال دیتے ہیں نا، آپ اس پہ انشاءاللہ کہہ دیں اور آپ کا ارادہ بھی ہو، کیونکہ پھر نیتوں کے ساتھ ہے معاملہ. یہ نہ اندر دل میں کالا ہو اور یہ کہے انسان کے نہیں میں تو بس اس کو ذرا ٹال لوں اور انشاءاللہ کہہ دوں، تو ٹالنے والا انشاءاللہ نہیں بلکہ حقیقی معنوں میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حلف، جس نے قسم کھائی، فقال انشاءاللہ، پھر ساتھ ہی انشاءاللہ کہا، لم یحنس، تو اس نے قسم توڑی نہیں. یعنی اگر اس سے بھول چوک ہو گئی یا کسی مجبوری سے کوئی ایسی بات
اس کو کرنی پڑ گئی تو وہ قسم توڑنے والوں میں شمار نہیں ہوگا، اور پھر ظاہر ہے اس پہ کفارہ بھی نہیں ہوگا۔ پھر اسی طرح اگر انسان یعنی اگر کوئی قسم کھا لے کہ میں آج کے بعد نفل نہیں پڑھوں گا، اچھا ایسی قسمیں کب کھاتے ہیں لوگ؟ جب کوئی کسی کو تانا مثلاً دے دیتا ہے، آپ غصے میں آ جاتے، کہتے ہیں خدا کی قسم آج کے بعد یوں نہیں کروں گی۔ اب کیا ہو، جذبات میں آ کے قسم کھا گئے آپ۔ تو ایسی صورت میں انسان کو قسم توڑ دینی چاہیے، اور اس کا بھی کفارہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ نیکی کے کام سے رکنے کے لیے قسم کھائی تھی، تو نیکی کا کام کرنا ہی اس کا کفارہ ہے۔ کیونکہ قرآن پاک میں آتا نا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، اور اللہ کو اپنی قسموں کا ہدف نہ بناؤ کہ نیکی اور پرہیزگاری نہ کرو اور لوگوں میں صلح صفائی نہ کراؤ۔ ایسی چیزوں پہ قسم نہیں کھانی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو کسی بات پر قسم اٹھائے اور پھر اس کا غیر اس سے بہتر جانے، یعنی اس کے علاوہ دوسرا کام زیادہ بہتر معلوم ہو، تو بہتر کام کر اور اپنی قسم کا کفارہ دے۔ یعنی ایک صورت یہ ہے کہ آپ نے کسی کام پر قسم کھائی، پھر کچھ دن کے بعد آپ کو معلوم ہوا کہ اس قسم کی وجہ سے میری نیکی میں رکاوٹ ہو رہی ہے، یا مثلاً کوئی کام آپ کو اچھا نظر آیا، آپ نے اپنے اوپر قسم ڈال لی کہ میں یہ کام ضرور کروں، پھر آپ کو اس سے بھی اچھا کام نظر آ گیا، تو اب آپ کیا کریں گے؟ اس کو توڑ کر کفارہ دے کے اس سے اچھے کام کی طرف چل دیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی آپ پہ قسم ڈالے تو کیا آپ قسم پوری کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے اور اس کا جواب آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ ایک شخص آپ کو آ کے کہتا ہے تم پہ قسم، تمہیں میرے گھر ضرور آنا ہوگا، اب آپ کیا کریں گے؟ مانیں گے یا نہیں؟ اس قسم کو قبول کریں گے یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ مسلمان جب کسی کو قسم دے کر کہے کہ یہ کام کرو تو اس پہ لازم ہے کہ وہ اس کی قسم کو پورا کرے، اور اسے قسم توڑنے والا بننے سے بچائے، اور خصوصاً اس وقت جب کہ وہ کام کرنا ممکن ہو۔ چنانچہ ایک دفعہ ایک عورت نے دوسری عورت کو کھانے کے لیے کھجوریں دی، اس نے کچھ کھا لی تو پہلی نے اس پہ قسم ڈال دی کہ وہ باقی بھی کھائے گی، لیکن اس نے باقی کھانے سے انکار کر دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی قسم پوری کرو، بے شک اس کا گناہ اس پر ہوگا جو قسم پوری نہ کرائے۔ یعنی کسی پہ ڈالنا ہی نہیں چاہیے، ورنہ کیا ہوگا، اگر اس نے پوری نہ کی تو ڈالنے والے پہ پکڑ ہوگی۔ تو اس لیے ڈالنے سے بھی زیادہ پرہیز کرنا چاہیے۔ یعنی یہ تو دوسرے کی رعایت ہے کہ وہ پوری کر دے، اگر وہ نہ کرے تو گناہ کس پہ آئے گا؟ بے شک اس کا گناہ اس پر ہوگا جو قسم پوری نہ کرائے، نہ کرے نہیں، نہ کرائے۔ ٹھیک ہے، پھر اسی طرح یہ ہے کہ قسم کا دار و مدار جو ہے وہ قسم کھانے والے کی نیت پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات۔ مثلا اگر کوئی قسم کھا لے کہ میں پانی نہیں پیوں گا اور اس سے اس کی مراد شربت ہو، تو پھر اس کا معاملہ نیت کے ساتھ اللہ کے ہاں لکھا جائے گا۔ یعنی صرف قسم نہیں، قسم کے ساتھ نیت بھی کاؤنٹ ہوتی ہے، کیونکہ بعض اوقات آپ دوسروں سے فتوے لینے لگتے ہیں نا، ایک قسم کھائی پھر توڑنا چاہتے ہیں، اب آپ دوسرے کو کہتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، اس کا کفارہ ہے یا نہیں، آپ اس کو پوری بات نہیں بتاتے، آدھی بتاتے، وہ آپ کو کہہ دیتا نہیں کوئی کفارہ نہیں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کس چیز کی کس حالت میں کس نیت اور ارادے کے ساتھ قسم کھائی تھی۔ فتویٰ دینے والا تو صرف ظاہری حالت پر دے گا اور باقی معاملہ اللہ کے ساتھ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، بے شک شراب اور جوا اور آستانے اور تیر پان سے، رجسن ناپاک گندے، من عمل الشیطان شیطان کے کاموں میں سے ہیں، فاجتنبوہ پس اجتناب کرو اس سے، کیوں؟ لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر، اے ایمان والو بے شک شراب۔ خمر کیا ہے؟ الخمر ما خامر العقل، خمر وہ ہے جو عقل کو ڈھانپ لے،
اور کیا؟ والمیسر، اور جوا. میسر کا لفظ یسر سے ہے، وہ مال جو آسانی سے ہاتھ آ جائے. والانصاب، اور بت. انصاب کا لفظ نسب سے ہے، نسب کا معنی ہوتا ہے گاڑنا. تو بت بھی عموماً گاڑے جاتے تھے یا مضبوط جما کے رکھے جاتے تھے تاکہ کوئی چرا نہ لے، اٹھا نہ لے. اور پھر ان کے پاس ایسے مخصوص پتھر بھی ہوتے تھے یا گڑی ہوئی جگہ ہوتی تھی کہ جہاں لے جا کر نذرانے رکھے جاتے. والازلام، ازلام ظلم کی جمع ہے، جوئے کے تیر کو کہتے ہیں. وہ تیر جو خانہ کعبہ میں حبل کے پاس رکھے ہوتے، ان میں سے کسی پر لکھا تھا رب کا حکم یا رب کا حکم نہیں، یا لکھا ہوتا افعل، کرو، یا لا تفعل، نہ کرو. مشرکین مکہ اپنی قسمت کے فیصلے وہیں جا کے کراتے. فرمایا کہ یہ سب کچھ کیا ہے؟ شراب ہو یا جوا ہو، بتوں کے آستانے ہوں یا تیر پانسے ہوں. رجس من عمل الشیطان، رجس بھی ہیں، شیطان کا عمل بھی ہے. رجس کس کو کہتے ہیں؟ ناپاک گندی چیز کو. پیچھے آپ اس کی تفصیل پڑھ چکے ہیں. کراہت آمیز گندگی، پلید چیز، ناپاک چیز. من عمل الشیطان، شیطان کے کاموں میں سے ہے، شیطان کے اعمال میں سے، یعنی شیطان کے پسندیدہ کام ہیں. فاجتنبوہ، پس تم ان سے اجتناب برتو، ان سے بچ کے رہو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ انسان کو ذہنی پستی کی طرف لے جانے والے ہیں، سنجیدگی کے قاتل ہیں، توہمات میں مبتلا کرنے والے ہیں، انسان کے اندر بے حسی پیدا کرنے والے ہیں، خود غرضی کے موجد ہیں، فساد کی جڑ ہیں، اور ان کا نتیجہ دشمنی ہے، یعنی ان اعمال کا نتیجہ. کیونکہ شیطان انسانوں کے درمیان بغض و عداوت پیدا کرنا چاہتا ہے تاکہ دنیا جہنم بنی رہے. تو تم کیا کرو؟ ان سے بچ جاؤ، بچ کے رہو. اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ 4 چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے. 4 چیزیں ان سے رکنے کے لیے کہا گیا ہے. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ خمر. خمرہ کا لفظی معنی ہوتا ہے ڈھانپنے والی، اسی لیے خمار اوڑھنی کو کہتے ہیں، دوپٹے کو کہتے ہیں جو اوپر سے انسان کو ڈھانپ لیتا ہے. تو خمر ہر وہ نشہ آور چیز جو عقل پہ غالب آ جائے اور عقل کو ڈھانپ لے، اس کے پینے یا اس کے استعمال کرنے سے. ضروری نہیں کہ پی جائے، اگر کسی اور طریقے سے بھی لی جائے اور وہ انسان کے ذہن کو مفلوج کر دے، اس کی ذہنی اور جسمانی کیفیت کو بدل دے، اسے نارمل نہ رہنے دے، تو یہ چیز خمر میں آئے گی. عربوں کے ہاں خمر کا لفظ انگور کی شراب کے لیے استعمال ہوتا تھا، یعنی اصل میں خمر انگور کی شراب کے لیے استعمال ہوتا، لیکن پھر مجازن یہ لفظ گیہوں، جو، کشمش، کھجور اور شہد کی شرابوں کے لیے بھی بولا گیا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت کے اس حکم کو ان تمام چیزوں پہ عام کیا جو نشہ پیدا کرنے والی، یعنی صرف انگور کی شراب ہی نہیں، کسی بھی چیز کی ہو، جب اس کے اندر نشہ آور کیفیت آ جائے تو وہ حرام قرار پائے گی. حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح الفاظ ہیں، کل مسکرن خمر و کل مسکرن حرام. ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے. ہر نشہ آور، مسکر، کل شراب اسکر فہو حرام، ہر وہ مشروب جو نشہ پیدا کرے وہ حرام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میں ہر نشہ آور چیز سے منع کرتا ہوں، چاہے کھانے کی ہو، پینے کی ہو، انجیکشن سے لی جائے یا کسی بھی اور ذریعے سے لی جائے، جس سے نشہ پیدا ہو وہ حرام میں شمار ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.